بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردوغان کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے۔ 2001 میں انہوں نے اپنی الگ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2003 میں انہوں نے مرکز میں اکثریت کے ساتھ حکومت حاصل کی۔ 2014 میں جناب طیب اردوغان ترکی کے صدارت کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے۔ اس درمیان وہ مسلسل ترکی کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے رہے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ ہو رہا ہے اور ہم سے بیت المقدس چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی حرمین شریفین کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اس کو ہم سے چھیننے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ بہت ساری سازشیں اور پروپیگنڈے ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص ہے جو بے باک اور بلاغ آواز مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اٹھاتا ہے وہ صرف اور صرف ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردوغان ہیں، جو پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے لیے ہمدردانہ آواز اور بے باک صدا ان کے لیے بلند کرتے ہیں اور کسی کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور ہر جگہ پر وہ مسلمانوں کے لیے اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہوں نے عالم اسلام کے لیے کیا کیا اور کیا کارنامے انجام دیے اور ان کے دل میں عالم اسلام کے بارے میں کیسی ہمدردی بڑھی ہوئی ہے۔ میں ہوں انس اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اشاعت اسلام۔ دوستو، 2017 عیسوی میں ہندوستان کے دورے پر جناب طیب اردوغان آئے۔ اسی سال کشمیری عوام پر ہندوستانی فوج نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ اگرچہ اس سفر میں پولیٹیکل اور اکنامک پالیسیاں ان کے مد نظر تھی، لیکن انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو سب سے پہلے رکھا اور وزیر اعظم نریندر مودی سے گزارش کی کہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک ساتھ بیٹھ کر کشمیر کے تعلق سے باہم فیصلہ کر لینا چاہیے اور آپسی اختلافات کو ختم کر لینا چاہیے، اور اس موقع پر انہوں نے باہمی تعاون کا اعلان بھی کیا۔ 2017 عیسوی میں رمضان کے بعد برما میں روہنگیا مسلمانوں پر بدھسٹ انتہا پسندوں نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، زبان اسے بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ اکثر روہنگی مسلمان اپنی جان بچاتے ہوئے بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف نکل پڑے۔ جب تقریباً 1 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش پہنچ گئے تو سرحد کو بنگلہ دیش کی حکومت نے بند کر دیا اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس مزید افراد کے لیے سہولت اور گنجائش نہیں ہے۔ تو سلام ہو اس مرد مجاہد پر جس نے بنگلہ دیشی حکومت سے کہا کہ آپ اپنی سرحدیں کھول دیں، جس قدر بھی اخراجات اور خرچہ برمی باشندوں پر ہوگا ترکی حکومت اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اردوغان نے صرف اس اعلان پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اپنے اہلیہ کو ایک ترکی وفد کے ساتھ بنگلہ دیش بھیجا۔ امینا اردوغان جب بنگلہ دیش کے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اتری تو بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے ان کا استقبال کیا گیا اور ان کو استقبالیہ میں مشروب پیش کیا گیا، مگر اس رحمدل اور غیور عورت نے کہا کہ وہ پانی روہنگیا پناہ گزین کیمپوں میں جا کر پیے گی۔ جب مظلوم کی مدد کرنے والا یہ قافلہ وہاں پہنچا تو عالمی میڈیا نے یہ بات نوٹ کی کہ ایک شفیق ماں کی طرح امینا اردوغان نے بچوں کو گلے لگایا، لٹے پیٹے زخمیوں کی مزاج پرسی کی، بے بس عورتوں کو سینے سے لگایا۔ 2017 عیسوی ہی میں 4 عرب ممالک سعودی عرب، امارات، بحرین، مصر نے قطر پر دہشت گردی کی اعانت کا الزام لگایا اور اپنے سفیروں کو قطر سے واپس بلا کر اس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے، جس سے قطر کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔
اس مشکل گھڑی میں جناب طیب اردوغان ہی تھے جنہوں نے فرمان جاری کیا کہ قطر کے لیے فوری طور پر کھانے پینے کی اشیاء بھیجی جائیں، اور اعلان کیا کہ ہم ہر قدم پر قطر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ملک شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے مظلوم مسلمانوں نے دوسرے ممالک کے دروازے کھٹکھٹائے۔ اس وقت ترکی نے اپنے ملک کی سرحدیں کھول کر 30 لاکھ شامی مہاجرین کو بلا کسی تفریق اور امتیاز کے پناہ دی۔ جب مہاجرین ترکی پہنچنا شروع ہوئے تو ترکی حکومت نے ان کے رہنے کے لیے 15 دن کے اندر اندر 1 لاکھ خیمے اور کیمپس بنائے، جو ایک عجوبہ ہے۔ اب حالیہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 90% شامی مہاجرین، جن کی تعداد 25 لاکھ ہے، کیمپس میں نہیں بلکہ انہیں ترکی حکومت نے ملک کے مختلف شہروں میں آباد کر دیا ہے۔ اب فقط 10% لوگ خیموں میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی ترکی اور عالم اسلام کے لیے جناب طیب اردوغان کی خدمات۔ ہم آئندہ ویڈیو میں جانیں گے کہ 2023 میں کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔